بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھرانہ ٹی وی کے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہماری تہذیب۔ اس کے اندر ہم اپنی تہذیب کے اندر ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کون سی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کون سی اچھائیاں ہیں جن کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، ان کا وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہمارا یہ سلسلہ بہت ہی پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع پر گفتگو کی جانب۔ خوشی ہمارے معاشرے کا بلکہ انسانی زندگی کا ایک اہم رکن ہے۔ خوش ہونا یا خوشی منانا یا خوشی اپنانا یا لوگوں کو خوش کرنا، یہ ایک اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا۔ کسی کو خوش کرنا یا کسی کو خوش دیکھنا یا کسی کی خوشی میں شریک ہو جانا، یہ تو باقاعدہ ایک صدقے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ثواب کا کام ہے۔ ایک آدمی کی خوشی کے اندر شریک ہو جانا، اس کا معاون بن جانا، یہ ایک قسم کا اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں تو ویسے بھی قرآن کہتا ہے تعاون کرنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر موجود جو خوشیاں ہیں، ان خوشیوں کی کوئی مقصدیت ہونی چاہیے، ان کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد خوشیاں درست نہیں ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو خوشی کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ عید کی شکل میں ہے۔ عید ایک با مقصد خوشی ہے۔ عید کے موقع پر رشتہ داروں کا میل ملاپ، عید کے موقع پر ایک جائز مناسب تفریح کا ہونا، عید کے موقع پر اچھے کھانے پینے بنا کر کے دوسرے گھروں کے اندر جا کر کے تقسیم کرنا، فراہم کرنا۔ اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ اچھے کھانے پینے بناتے ہیں اور بنا کر کے اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ اگرچہ یہ رسم بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ بنا کر کے اپنے گھروں میں تو پورا کر لیتے ہیں، سرو کر لیتے ہیں، لیکن اب اتنی خوشی کے ساتھ محلوں کے اندر تقسیم کرنا، گھروں کے اندر لے جانا، لوگوں کو باقاعدہ جا کر کے دینا، یہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہماری تہذیب کا جتنا اہم رکن یہ تھا، اس سے محبتیں بڑھا کرتی تھی، اس سے ایک گھر کے ذائقے دوسرے گھر میں چلے جانے اور دوسرے گھر کے ذائقے پہلے گھر میں آ جانے، اس سے محبتیں پروان چڑھا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ آہستہ 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 ہمارے معاشرے میں سے اس چیز کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو خوشی کے موقع پر یہ سارے کام، کھانا پکانا، میل ملاپ، میل جول، جائز تفریحات، یہ با مقصد چیزیں ہیں اور بے مقصد چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ فضول خرچی یہ ہمارے معاشرے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو حالات اس وقت بالخصوص ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ان کے اندر اس قسم کی فضول خرچیوں کے ہم متحمل نہیں ہیں، اپنی معیشت کو غیر متوازن بنانے کے مترادف ہیں۔ تو با مقصد اور فضول خرچی سے بچ کر، وقت کے ضیاع سے بچ کر خوشی منانا، اس کو اسلام بھی درست سمجھتا ہے اور یہ معاشرے کا حسن بھی ہوا کرتا ہے، اور اس سے معاشرے کا حسن دوبالا بھی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ان دنوں کے اندر ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ، رشتہ داروں کے قریب ہونا، ان کو اپنے قریب کرنا۔ چھٹیاں ہوتی ہیں سرکاری لوگوں کو، غیر سرکاری لوگوں کو، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کو، مدارس کو، ان مواقع کے اوپر چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، جوان گھر میں ہوتے ہیں، بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں معلوم ہو جائے، تو یہ خوشی ہمارے لیے فائدے کا سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، مثبت بات کو لے کر کے آگے چلا جائے، لوگوں کی خوشیوں کو مقصد بنایا جائے اور بے مقصدیت سے جان چھڑائی جائے۔ ہم آئندہ بھی اس قسم کے اس سے مناسبت رکھنے والے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں،
جزاکم اللہ. گھرانہ ٹی وی